گفتگو ہماری چوتھی قسم میں ہے، نقیضہ المتباینین متباینان تباین جزئی ایضا۔ ہم نے یہ کہا کہ جب بھی آپ دو مختلف قسم کے مفہوموں کو دیکھیں گے کہ جن کا معنی الگ الگ ہوگا، مفہوم آپس میں الگ الگ ہوگا، تو افراد کے اعتبار سے یعنی حمل شائع کے اعتبار سے دو مفاہیم میں جو نسبت بنے گی وہ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ہوگی۔ اس صورت میں کہ جب دونوں مفہوم کیا ہوں گے، کلی ہوں گے، تو چار نسبتوں میں سے ایک نسبت بنے گی، ایک تساوی، دوسری عام خاص مطلق، تیسری عام خاص من وجہ اور چوتھی کیا ہے تباین ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ دعویٰ کیا کہ اگر آپ کسی بھی مفہوم کی نقیض اگر بنا لیتے ہیں تو اس کے درمیان بھی نسبت ہوگی، یعنی دو مفہوموں کی اگر ہر ایک کی نقیض بناتے ہیں تو ان کے درمیان بھی نسبت ہوگی۔ پھر یہ کہا کہ جو اگر ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے دو مفہوموں کے درمیان تو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی نسبت تساوی کی ہوگی۔ اگر ان کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے تو ان کی جو دو نقیضیں بنے گی وہاں پہ نسبت عام خاص مطلق کی ہوگی، لیکن عکس ہو جائے گا، عام خاص بن جائے گا اور جو خاص ہے وہ عام مطلق بن جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر تیسری گفتگو جو کل تھی کہ اگر عام خاص من وجہ کی اگر آپ نقیضیں بنائیں گے تو ان کے درمیان نسبت کیا بنے گی؟ تباین جزئی کی بنے گی۔ ہم تباین جزئی کہیں یا یہ جملہ کہہ دیں کہ نسبت یا عام خاص من وجہ کی بنے گی بعض مثالوں میں، یا بعض مثالوں میں تباین کلی بنے گی، تو کوئی اس میں کیا مشکل نہیں ہے، کیونکہ تباین جزئی کا مطلب ان کا یہ ہے کہ جس کے اندر کیا ہو کہ کچھ افراد میں دونوں مفہوم آپس میں نہ ملتے ہوں، ماغز نظر عن الاخری، جبکہ دوسرے افراد کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اگر دوسرے افراد میں نہیں ملتے ہوں گے تو تباین کلی بن جائے گا، اگر دوسرے افراد میں ملتے ہوں گے، افراد ایک جیسے ہوں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ تباین جزئی بن جائے گا، جسے ہم عام خاص من وجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی مختلف مثالیں انہوں نے دی تھیں۔ اس کے بعد جو ابھی گفتگو ہے کہ دو متباین مفہوموں کی اگر آپ نقیضیں بنائیں گے تو یہ جو دو نقیضیں اس کی ہیں ان کے درمیان نسبت تباین جزئی کی بنے گی۔ تباین جزئی کا مطلب کیا ہے کہ بعض مثالوں میں نسبت عام خاص من وجہ کی بن جائے گی اور بعض مثالوں میں نسبت تباین کلی کی بن جائے گی۔ اچھا، تباین کی ہم کیا مثال دے رہے تھے پیچھے؟ انسان اور حجر کی مثال دے رہے تھے کہ انسان کے جتنے بھی آپ افراد لے آئیں وہ افراد کبھی بھی حجر کے افراد نہیں ہوں گے، اسی طریقے سے آپ حجر کے جتنے افراد لے کر آئیں گے وہ افراد کبھی بھی انسان کے نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کے درمیان کیا ہے؟ تباین کلی ہے، ایک فرد بھی ان کا آپس میں نہیں ملتا۔ اگر آپ اس کی نقیض بنائیں لا انسان اور لا حجر، ٹھیک ہے، اب آپ لا انسان کے فرد دیکھیں کہ لا انسان کا فرد کیا ہے؟ فرض بھی اس کا فرد ہے لا انسان، یہ کتاب موبائل یہ بھی لا انسان کا فرد ہے، اور یہی فرد کس کے ہیں؟ لا حجر کے بھی ہیں، کیونکہ یہ موبائل بھی کیا ہے؟ پتھر نہیں ہے، یہ فرس بھی پتھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں لا انسان اور لا حجر کے افراد ایک جیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اگر اس کے ایک جیسے افراد ہمیں مل رہے ہیں تو یہ پھر تباین نہیں بن رہا۔ تباین تو کیا ہوتا ہے کہ جب ایک فرد بھی ایک جیسا نہ ہو، تو پھر یہ کیا بن رہا ہے؟ تباین نہیں بن رہا، تو کیا تساوی بن رہا ہے؟ کہتے نہیں، تساوی بھی نہیں بن رہا، کیونکہ لا حجر کے کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جس کے اوپر لا انسان صدق نہیں کرے گا۔ یہ تو کیا ہو گیا؟ مورد اجتماع ہو گیا نا، موبائل، فرس، یہ مورد اجتماع ہو گیا، تو ہر ایک کا مورد اشتراک بھی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی عام خاص من وجہ کی نسبت بنتی ہے، کیونکہ لا حجر کا ایک فرد کیا ہے؟ موبائل ہے، فرض کریں لا حجر کے ایک فرد کیا ہے کہ جو انسان ہے، زید جو ہے وہ کس کا فرد ہے؟ لا حجر کا فرد ہے، لیکن یہ جو زید ہے وہ لا انسان کا فرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لا انسان یعنی انسان نہ ہو، جبکہ یہ تو زید ہے۔ اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر لا حجر جو ہے وہ جدا ہو گیا، لا حجر کا اپنا فرد زید ہے اور یہ زید لا انسان کا فرد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لا انسان کا ایک فرد کیا ہے؟ حجر ہے، خود پتھر ہے، اور وہ جو پتھر ہے وہ لا حجر کا کیا ہے؟ فرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہر دو مورد اشتراک ہو گئے، ایک مورد اجتماع ہو گیا، تو نسبت کیا بن گئی؟ عام خاص من وجہ کی بن گئی۔ تو ہمارے پاس حجر اور انسان کیا تھے؟ متباینان تھے کلی طور پہ، لیکن جب ہم نے دونوں کی نقیضیں بنا لیں تو پھر نسبت ہمارے نزدیک کیا بن گئی؟ عام خاص من وجہ کی بن گئی۔ اچھا، بعض مثالیں ہمارے پاس ایسی ملیں گی کہ جس میں ہے تو تباین، لیکن اگر ہم نقیض بنائیں گے تو وہاں پر بھی کیا بنے گا؟ تباین کلی بنے گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الموجود اور المعدوم، یہ دونوں کیا ہیں؟ آپس میں متباین ہیں، ٹھیک ہے، موجود کے الگ افراد ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ معدوم کے افراد نہیں ہو سکتے،
کیونکہ موجود اور معدوم کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، نقیضیں ہیں آپس میں، تو یہ جمع نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا جن کو موجود کہا جائے گا، جن چیزوں کو موجود کہا جائے گا، ان کو کبھی معدوم نہیں کہا جائے گا. لہٰذا کیا ہے؟ تباین کلی ہے. اچھا، آپ ان کی کیا بنا لیں؟ نقیضیں بنا لیں. تو نقیضیں اگر بنائیں تو موجود معدوم ہو جائے گا، معدوم موجود ہو جائے گا، وہی ایک ہی بات ہوگی. یا آپ یوں کہہ دیں کہ موجود کو آپ لا موجود کہہ دیں اور معدوم کو کیا کہہ دیں؟ لا معدوم کہہ دیں. تو جب ایک ہی بات رہے گی تو اس کا مطلب ہے پھر نسبت بھی کیا رہے گی؟ ایک ہی طرح کی رہے گی. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ دو مفہوم کہ جن کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوگی، تو بعض مثالیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی نقیض بھی بنا دیں تو پھر بھی کیا ہے؟ وہی نسبت رہے گی تباین کلی کی. اور انہوں نے ایک ہی مثال دی ہے موجود اور معدوم کی، مزید مثالیں میرے خیال میں نہیں ہیں. آپ مزید سوچیں، لیکن مجھے نہیں ملی بارہ. اچھا، ایک مثال بھی کافی ہے بارہ، ایک مثال بھی مل جائے تو وہ قاعدہ کلیت تو نہیں بنے گا ہمارے پاس. تو یہاں پہ پھر کیا ہے؟ ان کا کیا دعویٰ ہو جائے گا کہ متباینان، ہر وہ دو مفہوم جو آپس سے متباین ہوں گے، ان کی نقیضوں کے درمیان یا نسبت کیا ہوگی؟ تباین کلی کی ہوگی، یا نسبت بعض مثالوں میں کیا ہوگی؟ عام خاص من وجہ کی ہوگی. اور دونوں کا ایک جامع نام کیا رکھ دیا؟ تباین جزئی، یعنی تباین جزئی کی نسبت ہوگی. اس کے اوپر برہان اور دلیل بھی بالکل پہلے کی طرح ہوگا. یعنی اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ با اور ہا فرض کریں ہم لے رہے ہیں کہ با اور ہا کے درمیان تباین ہے، یہ آپ بھی مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے. انسان اور حجر لے لیں یا موجود اور معدوم لے لیں. اس کے لیے ہم کوڈ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ رمز کیا استعمال کر رہے ہیں؟ با اور ہا. یہ ہم سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ اس کے درمیان کیا ہے؟ تباین کلی ہے. اچھا، اس کی نقیضوں کے درمیان ہمارا کیا دعویٰ ہے؟ کہ تباین جزئی ہے، کہ ایک معین نہیں ہوگی. بعض مثالوں میں تباین کلی ہوگا، بعض مثالوں میں عام خاص من وجہ ہوگی. اور آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ معین ہوگی. ٹھیک ہے، فرض کریں آپ کے دعوے میں چار چیزیں آئیں گی. یا آپ کہیں گے کہ نہیں، ہر صورت میں تباین کلی ہوگا، یا آپ کہیں گے کہ ہر صورت میں عام خاص من وجہ ہوگا. آپ معین کر دیں گے. اگر آپ معین کر دیں گے تو اس کا جواب تمہارے نزدیک واضح ہے. ہم آپ کو ایک مثال پیش کریں گے اور آپ کی بات ٹوٹ جائے گی. آپ کہیں گے نہیں جی، ہمیشہ نسبت معین طور پہ کیا ہوگی؟ تباین کلی کی ہوگی. ہم آپ کو مثال دیں گے حجر اور اسود کی، حجر اور انسان کی. معذرت، حجر اور انسان کو آپ کیا کریں؟ الٹ کر لیں، لا حجر اور لا انسان کر لیں، تو یہ تو ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا تباین کلی تو ہے نہیں. اور اگر آپ دعویٰ کریں گے کہ عام خاص من وجہ ہوگی ہمیشہ، تو پھر ہم آپ کو کون سی مثال دیں گے؟ موجود اور معدوم کی دے دیں گے. لہٰذا یہ تو آپ کی دو باتیں رد ہو جائیں گی. اور اگر آپ دعویٰ کریں گے کہ تساوی کی نسبت ہے، تو ہم کہیں گے کہ شروع میں ہم رد کر چکے ہیں کہ جب اس کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، لا حجر اور لا انسان کے درمیان، تو ان کے نقیضوں کے درمیان پھر تساوی ہونی چاہیے. اور وہ آپ بھی نہیں مانتے کہ انسان اور حجر کے درمیان تساوی ہے یا نہیں ہے. آپ بھی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں، اس کے درمیان تو کیا ہے؟ تباین ہے، تساوی ہے ہی نہیں. اور اگر آپ دعویٰ کریں گے کہ اس کے درمیان نسبت کیا ہے؟ عام خاص مطلق کی ہے، نقیضوں کے درمیان لا حجر اور لا انسان کی نقیضوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے، تو پھر بھی ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عام خاص مطلق جن کے درمیان نسبت ہوتی ہے، اگر ان کی آپ نقیضیں بنا دیں تو وہاں پہ بھی نسبت کیا ہوتی ہے؟ عام خاص مطلق کی ہوتی ہے، لیکن عکس ہو جاتی ہے. تو آپ کیا انسان اور حجر کو عام خاص مطلق مانیں گے؟ نہیں، عام خاص مطلق تو نہیں مانتے. تو لہٰذا یعنی ہر طرح سے کیا ہے؟ ان کی بات رد ہو جائے گی اور آخر پہ کیا ہے؟ ہماری بات ثابت ہوگی. اچھا، نقیضہ المتباینین، متباینین کی دو نقیضیں. یہاں پہ بھی نقیضان تھا، نون گر گئی. متباینین کی دونوں نقیضیں متباینان آپس میں متباین ہوں گی، لیکن تباین کون سا ہوگا؟ تباین جزئیاً ایزن، ان کے درمیان بھی کیا ہوگا؟ جزئی تباین ہوگا. والبرہان علیہ کل برہان سابق، اور اس کے اوپر بھی برہان کیا ہے؟ گزشتہ برہان کی طرح ہے. بلا تغیر، بغیر کسی تبدیلی کے، سوائے کیا ہے؟ مثال کی تبدیلی آئے گی. اچھا، مثال کیا چینج ہوگی؟ باقی برہان وہی رہے گا. لأن نرا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ متباینین کی دو نقیضوں کے درمیان. فی بعض الامثلۃ، بعض مثالوں میں کیا ہوتا ہے؟ تباین کلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض مثالوں میں تباین کلی ہوتا ہے، یعنی خود ان کے درمیان بھی تباین کلی ہے، اور ان کی بعض مثالوں کے درمیان بھی کیا نام ہے؟ ان کی نقیضوں کے درمیان بھی کیا ہے؟ تباین کلی ہے. جیسے کہ الموجود اور معدوم ہے، ان کے درمیان کیا ہے؟ تباین کلی ہے. جو موجود ہوگا وہ معدوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو نقیضیں ہیں، جمع تو ہو نہیں سکتی کسی فرد میں، تباین کلی ہے. وَنَقِيضَاهُمَا، اور ان کی دونوں نقیضیں کیا ہیں؟ لا موجود اور لا معدوم.
یعنی آپ الٹ کر لیں، موجود کو معدوم بنا لیں اور معدوم کو موجود بنا لیں، یا اسی تعبیر میں رکھیں لا موجود اور لا معدوم۔ اچھا، ان کی جو دو نقیضیں ہیں ان کے درمیان بھی کیا ہے؟ تباین کلی ہے، ٹھیک ہے۔ وفی البعض الآخر، اور بعض مثالی دوسری ایسی ہیں کہ عموماً و خصوصاً من وجہ کہ ان کی نقیضوں کے درمیان کیا بنتا ہے؟ عام خاص من وجہ بنتا ہے، جیسا کہ انسان اور حجر کیا ہیں؟ متباین ہیں، تباین کلی رکھتے ہیں۔ ونقیضاہما، اور ان دونوں کی جو نقیضوں کو آپ لے رہے ہیں لا انسان اور لا حجر، ان کے درمیان بھی کیا ہے؟ تباین کلی ہے؟ نہیں، تباین کلی نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان کیا ہے؟ وبینہما عموم و خصوص من وجہ، لا انسان اور لا حجر کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، جبکہ انسان اور حجر کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ تباین کی ہے، تباین کلی کی نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ لأنہما سے علت بیان کر رہے ہیں کہ لا انسان اور لا حجر کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت کیوں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے عام خاص من وجہ کی نسبت بنانی ہوتی ہے تو ایک مورد اجتماع بناتے ہیں، یعنی کچھ افراد لاتے ہیں کہ جس میں دونوں مفہوم صدق کر رہے ہوں، اور دو کیا بناتے ہیں؟ مورد افتراق بناتے ہیں، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ لأنہما یجتمعان فی الفرس، مثال کے طور پہ یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں فرس میں، کہ لا انسان بھی فرس کو کہتے ہیں اور فرس کو لا حجر بھی کہتے ہیں، کیونکہ فرس انسان بھی نہیں ہے اور فرس کیا ہے؟ حجر بھی نہیں ہے۔ وَيَفْتَرِقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے فی عین الآخر، دوسرے کی کیا ہے؟ عین میں آ کر، یعنی دوسرے کی عین ہی چیز آپ اٹھا لیں تو اس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا۔ مثلا لا انسان جدا ہو جائے گا لا حجر سے، کس میں؟ اسی لا حجر کی اپنی عین میں۔ لا حجر کی عین کیا ہے؟ حجر، خود اسی کا حجر کو لے لیں تو حجر کو لا انسان تو کہا جائے گا، لیکن حجر کو لا حجر کیا نہیں کہا جائے گا۔ واللا حجر، اور لا حجر ان لا انسان، لا انسان سے جدا ہو جائے گا، کہاں پہ؟ خود انسان میں آ کے، یعنی زید وغیرہ میں آ کے جدا ہو جائے گا، کہ زید وغیرہ کو لا انسان تو نہیں کہہ سکتے لیکن لا حجر کیا ایسے کہہ سکتے ہیں۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ النسبۃ بین المفہومین اور النسبۃ بین النقیضیہما، دو چیزیں ہوں گی، دو مفہوموں کے درمیان نسبت اور دو مفہوموں کی نقیضوں کے درمیان نسبت۔ النسبۃ بین المفہومین تساوی ہوگی تو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی کیا ہوگی؟ تساوی ہوگی۔ اچھا، دو مفہوموں کے درمیان نسبت اگر عموم خصوص من وجہ ہوگی تو ان کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی بعض مثالوں میں تباین کلی اور بعض مثالوں میں عموم خصوص من وجہ۔ اگر مفہوموں کے درمیان تیسرا تباین کلی ہوگا تو نقیضوں کے درمیان بھی کیا ہو جائے گا؟ تباین جزئی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس طرح بھی ہم نے پڑھا۔ اور چوتھا کیا ہے کہ اگر عموم خصوص مطلق ہوگی تو ان کی جو نقیضیں ہوں گی ان کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ عموم خصوص مطلق ہوگا لیکن بالعکس ہوگا، الٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں تمرینات پہ، یہاں پہ کیا ہے؟ مزید چیزیں واضح ہوں گی۔ بین ماذا بین الامثلۃ الآتیہ، بیان کریں کہ آنے والی مثالوں میں ماذا کیا ہے؟ من النسب الاربع، نسب اربع میں سے آنے والی مثالوں میں کیا کون سی نسبت ہے؟ وماذا بین نقیضیہما، اور آنے والی مثالوں میں سے آپ ہر ایک کی اگر نقیض بنائیں تو ان کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ الکاتب والقاری، دو مفہوم کلی ہیں، کاتب یعنی جس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہو یا پریکٹیکل لکھ رہا ہو، قاری کیا ہے؟ جو پڑھ رہا ہو یا جس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب الکاتب اور القاری دونوں کیا آپس میں متباینان ہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تساوی میں، کیا ہر کاتب قاری ہوتا ہے یا قاری نہیں ہوتا؟ ہاں، جو بھی لکھتا ہے، جو بھی الف با لکھ رہا ہے تو کیا وہ پڑھنے والا بھی ہوگا؟ کیوں؟ جس کو پڑھنا نہیں آتا کیا وہ لکھ سکتے؟ لکھ سکتے؟ اچھا، ہاں، دیکھ کے لکھ سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا لکھ سکتا ہے۔ ہاں، جس طرح فرض کریں چائنا کی زبان ہے اور ڈبے شبے بنے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ کے لکھ لیتے ہیں، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، ڈبے بنا لیے، یہ بنا لیے۔ اچھا، تو اسی طریقے سے جو بندہ پڑھ سکتا ہے کیا وہ لکھ بھی سکتا ہے؟ لکھ بھی سکتا ہوں،
جب پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ الف ہے با ہے تو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اور لکھنا کس کے اوپر موقوف ہے؟ دیکھنے کے اوپر موقوف ہے، پڑھنا بھی دیکھنے کے اوپر موقوف ہے۔ جب ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ ظاہری طور پہ لکھے گا بھی صحیح، لکھ نہیں رہا، صلاحیت کی بات کریں، ہم بات کر رہے ہیں صلاحیت کی، پریکٹیکل کی بات نہیں کر رہے۔ یعنی ہر وہ بندہ جس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہوگی کسی بھی زبان کو، کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے ابھی دیکھ کے اس کو لکھ بھی لے؟ تو ہم نے کیا کہا کہ لکھنے کا تعلق پڑھنے سے تو نہیں ہے، لکھنے کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ جو بھی کسی شکل کو دیکھ رہا ہے وہ اس جیسی شکل بنا سکتا ہے، اس کو لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بندہ پڑھ رہا ہے وہ بھی دیکھ کے پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پڑھنے والا دیکھ رہا ہے۔ جب ہر پڑھنے والا دیکھ رہا ہے تو ہر دیکھنے والا لکھ سکتا ہے، تو بس کیا ثابت ہوگا کہ ہر پڑھنے والا کاتب بھی ہوگا، صلاحیت اس کے اندر ہوگی کتابت کرنے کی۔ لیکن جو ہر کاتب ہے جو دیکھ کے لکھ رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو لکھ رہا ہے اس کو پڑھ بھی سکتا ہو۔ تو پھر کیا بنے گا کہ کاتب کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، قاری کا دائرہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں ہر قاری نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ کاتب کی دو قسمیں ہیں نا، دائرہ دیکھیں وسیع کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کاتب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قاری بھی ہو، بس کاتب کے ہم دو فرد لاتے ہیں۔ کاتب کا ایک فرد کیا ہے؟ چائنا کا انسان ہے جو کیا چائنی زبان لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قاری بھی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں۔ اور کاتب کا ایک فرد کیا ہے؟ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، دو فرد ہو گئے کاتب کے۔ پاکستانی فقط لکھ رہا ہے، پڑھ نہیں رہا، وہ فقط نقل مار لکھ رہا ہے، بس پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا، چائنی جو ہے اس کا ایک فرد کاتب کا لکھ بھی رہا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے۔ کاتب کے کتنے فرد ہو گئے؟ دو فرد ہو گئے۔ قاری کا فرد لے کر ہیں پڑھنے والا، وہ کون سا ہوگا؟ فقط چائنی ہوگا۔ چائنا کیا ہے؟ اسی زبان کو فقط پڑھ رہا ہے، چلو لکھ بھی رہا ہے، لیکن قاری کا کوئی ایسا فرد لے کر آئیں کہ جو لکھ نہ سکتا ہو، کوئی آپ فرد ایسا نہیں لکھ۔ قاری کا جب بھی فرد لے کر آئیں گے تو وہ ہمیشہ کیا ہے؟ لکھنے والا ہوگا۔ یعنی قاری کاتب کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا۔ جب قاری کاتب کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا، لیکن کاتب قاری کے بغیر بھی آ سکتا ہے، تو پھر کس کے تعلقات زیادہ ہوئے؟ کون بڑا ہو گیا؟ کاتب بڑا ہو گیا۔ کاتب کو قاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، قاری کے بغیر آ سکتے ہیں، لیکن قاری کاتب کے بغیر نہیں آ سکتا۔ آپ اس کو چینج کریں، یوں کریں، آپ کاتب کی جگہ پہ حیوان رکھیں، قاری کی جگہ پہ کیا رکھیں؟ انسان رکھیں۔ آپ کہیں کہ جب بھی انسان آئے گا تو حیوان بھی آئے گا، انسان بغیر حیوان کے نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ کیا کہیں گے کہ جب بھی قاری آئے گا تو وہ کاتب بھی ہوگا، کیونکہ قاری کا تعلق کیا ہے؟ دیکھ کر پڑھنے سے ہے، اور کاتب کا جو تعلق ہے وہ بھی دیکھ کر پڑھنے سے ہے۔ ایسے ہی کہیں گے؟ کیوں آگا کوئی اعتراض نہیں؟ اس کو چھوڑیں فی الحال، ہم خود سمجھیں کیا معنی ہے ہمارے لیے۔ اچھا، قاری جو ہوتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں پاکستان میں قاری صاحب، بعض کا وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، نابینا ہوتے ہیں، پھر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قاری ہیں لیکن کاتب نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے لکھنے کی، کیونکہ وہ نابینا ہے۔ ہاں، اس کو آیا قاری کہا جائے گا یا قاری نہیں کہا جائے گا؟ یعنی قاری کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو کتاب سے دیکھ کے پڑھے تو اسے قاری کہتے ہیں؟ یہ قاری اس سے بھی کہتے ہیں جو ویسے بھی پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کے لفظ کے اوپر پہلے بحث کریں۔ اگر آپ کا قاری سے یہ مراد ہے کہ جو کتاب کو دیکھ کے پڑھے، ٹھیک ہے، جو چیز سن کے ذہن میں یاد ہو گئی ہے اس کو دہرا رہا ہے تو اسے پڑھنا نہیں کہیں گے، اسے یہ کہیں گے کہ بول رہا ہے جو اس کے ذہن میں ہے، یہ پہلا معنی ہو گیا۔ اگر آپ اس معنی کو لیں جس طرح ابھی ہم نے اسی معنی کو لیا ہے، تو پھر نسبت کیا بنتی ہے کہ قاری کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، کیونکہ قاری کس کا محتاج ہے؟ دیکھنے کا محتاج ہے، اور قرات کہتے بھی اسے ہیں، قرات کرنا یعنی دیکھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ ہر قاری کاتب بھی ہو جائے گا، کیونکہ کاتب کا تعلق کس سے ہے؟ فقط دیکھنے سے ہے۔ تو پھر قاری کا دائرہ کیا ہو جائے گا؟ وسیع نہیں ہوگا، تنگ ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی آپ قاری لے کر آئیں گے وہ کاتب ہوگا، کاتب کی اس کے اندر صلاحیت ہوگی۔ لیکن ادھر سے جو کاتب آپ لے کر آئیں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ قاری ہو، جس طرح میں نے مثالیں دی، یہ اس معنی کی بناتے ہیں۔ لیکن قاری کا وہ معنی جو ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، کہ قاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کتاب سے دیکھ کے پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، جو کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی قاری ہے، لیکن جو زبانی پڑھ رہا ہے وہ بھی قاری ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ نماز میں کیا ہے؟ قرات کرنا ضروری ہے، تو قرات کا کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھ کے پڑھیں نہیں، زبانی پڑھ رہے ہیں اسے بھی قرات کہا جاتا ہے، قاری کہا جاتا ہے۔ تو اس دوسرے معنی کے مطابق کہ قاری کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھ رہا ہو، منہ سے چیزوں کو پڑھ رہا ہو، دہرا رہا ہو،
اسے قاری کہتے ہیں، پڑھنے والا۔ تو پھر جو بندہ پڑھنے والا ہے یعنی پڑھ رہا ہے کسی چیز کو، دہرا رہا ہے اپنی زبان سے، ہو سکتا ہے وہ نابینا ہو، جب وہ نابینا ہے تو پھر لکھ بھی نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے لکھ نہ سکے، تو پھر نسبت کیا بنے گی؟ ٹھیک ہے، پھر کون سی نسبت بنے گی؟ پھر قاری کا دائرہ وسیع ہو جائے گا یا کاتب کا دائرہ وسیع ہوگا؟ یعنی پھر کاتب کا ایک ہی فرد بنے گا جو دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، کاتب کا ایک ہی فرد بنے گا جو انسان دیکھ رہا ہے، جس کی آنکھیں ہیں، اور پھر قاری کے کتنے فرد بن جائیں گے؟ 2 فرد بن جائیں گے، ایک نابینا بھی اس کا فرد آ جائے گا اور دیکھنے والا فرد بھی آ جائے گا، پھر قاری کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ کاتب کے 2 فرد کیسے بنیں گے؟ نہیں وہ اسی اعتبار سے بنایا نا، زبان جاننے کے حوالے سے، دیکھ کر پڑھنے کے حوالے سے، ہاں یوں خوب آپ کو، کاتب کے 2 فرد ہیں، ایک چائنا کا ہو گیا، ایک پاکستانی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور دونوں فرد کون سے ہیں؟ آنکھیں رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے کیا ہے کہ قاری وہ بھی ہوتا ہے کہ جو آنکھیں نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، کیا وہ کاتب کا فرد بن پائے گا؟ نہیں، وہ کاتب کا فرد نہیں بن پائے گا، لہٰذا اس کے کتنے فرد ہوں گے؟ 2 فرد ہوں گے، کس کے؟ کاتب کے، وہی 2 فرد جو پہلے ہم نے بنائے تھے۔ ان دونوں فردوں کی کیا خصوصیت ہے؟ کہ وہ آنکھیں رکھتے ہیں، لیکن قاری کیا فرد لے کر آ جائیں تو قاری کے یہ 2 فرد بھی ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، قاری کا ایک فرد آئے گا، اس میں سے ایک فرد کون سے آئے گا؟ وہ چائنے والا آئے گا، ٹھیک ہے، جو قاری ہے، اور چائنا کے علاوہ ایک اور فرد بھی اس کا آ جائے گا، وہ کون سا فرد آئے گا؟ جو کیا نابینا ہے، جو اس کا فرد نہیں تھا کاتب کا، ہاں، پاکستانی حافظ آ جائے گا، سعودی عرب کا حافظ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ نسبت کیا بننی چاہیے؟ پھر نسبت کیا بننی چاہیے؟ عام خاص من وجہ کی، کیونکہ ایک مورد اجتماع ہو گیا، چائنا کا انسان کاتب بھی ہے اور قاری بھی ہے۔ ایک مورد اشتراک ہو گیا کہ پاکستانی جو چائنا زبان لکھ رہا ہے وہ کاتب ہے لیکن قاری نہیں ہے، اور اسی طریقے سے قاری کی طرف سے مورد اشتراک کیا ہو گیا؟ سعودی عرب کا قاری، ٹھیک ہے، وہ بالکل دیکھ نہیں سکتا، جب دیکھ نہیں سکتا تو لکھ نہیں سکتا، وہ قاری ہے لیکن کیا ہے؟ کاتب نہیں ہے، لہٰذا عام خاص من وجہ نسبت بن سکتی ہے، یا آپ قاری کا وہ معنی کریں کہ جو کتاب سے دیکھ کے پڑھتا ہے تو پھر قاری خاص بنے گا اور کاتب کیا ہو جائے گا؟ عام بنے گا۔ یعنی کسی صورت میں بھی قاری کو آپ عام نہیں کہہ سکتے، جبکہ جو شروحات میں لکھا گیا ہے انہوں نے کاتب کو خاص بنایا ہے اور قاری کو عام بنا دیا ہے، یہ کیسے بنایا ہے یہ واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے وہاں کیا لکھے ہوئے اس شرح میں؟ مخصوص من وجہ لکھا ہوا ہے، ہاں، مخصوص من وجہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، المقرر جو شرح ہے انہوں نے کیا لکھا ہے اس کے اندر کہ کاتب خاص ہے اور قاری عام ہے، ٹھیک ہے، وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قاری کا آپ مطلب کتاب سے پڑھنے والا لیں پھر بھی کیا ہے اس کا دائرہ تنگ ہو جائے گا، جبکہ کاتب کیا رہے گا؟ وسیع ہو جائے گا۔ چلیں، بہرحال یہ اس کی معنی کی تفسیر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہاں، کون سا معنی مراد ہے، اور معنی یہی مراد لیا جاتا ہے جو عام طور پہ ہم لیتے ہیں کہ تلاوت کرنا، پڑھنا، اس میں دیکھنا شرط نہیں ہوتا، جب دیکھنا شرط نہیں ہے اور کتابت میں دیکھنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کوئی اعتراض کرے گا کہ کوئی بندے کیا ہے بغیر دیکھے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی نسبت عام خاص من وجہ کی بنے گی، اس میں پھر مشکل نہیں رہے گی، عام خاص من وجہ کی، ٹھیک ہے۔ عام خاص من وجہ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بعض افراد قاری اور کاتب بن رہے ہیں، بعض کاتب ہیں قاری نہیں ہے، بعض قاری ہیں کاتب نہیں، ایسے آپ بنا لیں سارے، ٹھیک ہے۔ عام خاص من وجہ کی نسبت کسی بھی آپ چیز میں بنا لیں نا، ایک قاعدہ کلیہ ہمیں مل جاتا ہے کہ عام خاص من وجہ بنا رہے ہیں تو کسی آپ مثال میں پھنستے نہیں ہیں، نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عام خاص من وجہ میں آپ نے کیا ہوتا ہے ایک مثال میں جمع کر دیا دونوں کو، پھر بس لینا دینا نہیں ہے جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الشاعر والکاتب، شاعر اور کاتب میں آ جائیں، ہاں ہاں، لا کاتب اور لا قاری، ہاں، نقیضوں کے درمیان، جب ان کے درمیان ہم نے عام خاص من وجہ بنائی تو ہم نے کیا کہا تھا کہ عام خاص کی من وجہ کی نقیضوں میں کون سی نسبت ہوگی؟ تباین جزئی ہوگی، بعض مثالوں میں تباین کلی اور بعض مثالوں میں مخصوص من وجہ، تو اس کی کیا بنے گی؟ مخصوص من وجہ بنے گی یا تباین بنے گی؟ لا کاتب اور لا قاری کا ایک مورد دکھیں، ہاں، کتاب کیا لا کاتب بھی لا قاری بھی ہے، لا کاتب جو کاتب ہر ایک کی عین لے کر آئیں گے تو دوسرا جدا ہو جائے گا، لا کاتب کیا ہے؟ جو قاری ہے لیکن لا کاتب نہیں ہے، اور ادھر سے کاتب کو لے آئیں تو وہ لا قاری ہے لیکن کاتب نہیں ہے، لا کاتب نہیں ہے مگر، ٹھیک ہے۔ اچھا، الشاعر والکاتب،
اچھا، شاعر اور کاتب، نابینا افراد جو شاعر ہوتے ہیں، جو اپنے شعر لکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ کیا شاعر ہیں لیکن کاتب نہیں ہیں. ہاں، بعض شاعر کاتب بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو عام طور پہ لکھتے ہیں خود. تو نسبت عام خاص من وجہ کی بننی چاہیے کہ ہمیں ایک نابینا ملا کہ جو کیا ہے شاعر ہے کاتب نہیں ہے، ایک مورد افتراق ہو گیا. کاتب، ہم کاتب ہیں لکھتے ہیں لیکن شاعر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک مورد اجتماع مل گیا جو کاتب بھی ہے اور شاعر بھی ہے، علامہ اقبال کو شاعر بھی اور کاتب بھی، ٹھیک. تو یہ کیا ہوگی؟ عام خاص من وجہ کی ہوگی. اس کی نقیضوں کی طرح نسبت کیا ہوگی؟ تباین جزئی ہوگی. اور تباین جزئی میں سے اگر آپ معین کرنا چاہیں تو نسبت کون سی ہوگی؟ عام خاص من وجہ کی بنے گی، شاعر اور کاتب. لا شاعر اور لا کاتب کیا ہے؟ ایک عام بندہ لے لیں، سبزی والا، نہ وہ شاعر ہے نہ وہ کاتب ہے، جمع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، الشجاع والکریم، شجاع کا مطلب ہوتا ہے بہادر اور کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخی. کنجوس بندہ بھی بہادر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ممکن ہے. اچھا، ایک بندہ شجاع بھی ہو اور سخی بھی ہو، یہ بھی ہو سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں. لہذا نسبت کیا بننی چاہیے؟ عام خاص من وجہ کی بننی چاہیے. اچھا، ایک بندہ بہادر ہو سخی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. ایک بندہ سخی ہو لیکن بہادر نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. تو اس کے ہر ایک کے افراد اپنے اپنے مل جائیں گے، اور ایک فرد آپ کو ایسا بھی مل جائے گا کہ جو ایک ہی ٹائم پہ بہادر بھی ہو اور سخی بھی ہو. نقیضوں کے درمیان بھی کیا ہوگی؟ تباین جزئی، اور وہی بنے گی عام خاص من وجہ کی. السیف والصارم، یہ پیچھے بھی مثال گزری تھی. صارم کسے کہتے ہیں؟ کاٹنا، کاٹنے والی، ٹھیک ہے. ہاں، سیف کیا ہے؟ ہر قسم کی تلوار، چاہے وہ کاٹنے والی ہو، تیز دھار والی، چاہے وہ تیز دھار والی ہو یا تیز دھار والی نہ ہو. اور صارم کہتے ہیں وہ خاص قسم کی تلوار کہ جس کی جو دھار ہے وہ بڑی تیز ہو، صحیح تیز قسم کی تلوار. یعنی ہم یوں کہتے ہیں عراق میں کہ اگر کیا ہے عاشورہ سے پہلے والی تلوار ہے تو وہ کیا ہے؟ عام سی ہے. اگر عاشورہ کے دن وہ تیز کرواتے ہیں تطویر کے لیے، پھر وہ کیا بن جاتی ہے؟ صارم بن جاتی ہے. جی ہاں، صارم بن جاتی ہے. یعنی عاشور کے دن جو تلوار نکلے گی صبح فجر کے بعد وہ صارم ہوگی. اس سے پہلے جو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں وہ کیا؟ سیف ہے. ہاں، ہر صارم تلوار ہے، لیکن آیا ہر تلوار صارم بھی ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. پھر کیا عام ہوگا، کیا خاص ہوگا؟ ہاں، سیف کے کتنے فرد ہو جائیں گے؟ 2 فرد ہو جائیں گے. یعنی عام کے دیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ جس کے افراد آپ زیادہ بنانے، جس کا تعلق آپ زیادہ. عام کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا اکبر کا لفظ استعمال کیا تھا نا عام کے لیے. تو سیف کے 2 فرد ہو گئے، ایک عاشور کے دن کی تلوار اور عاشور سے پہلے والی تلوار. مثال اگرچہ غیر مناسب ہے بات سمجھنے کے لیے. اور صارم کے کیا ہو گیا؟ ایک ہی فرد ہو گیا جو کیا ہے؟ عاشور والی تلوار ہے. اچھا جی، الماء والماء، ماء کسے کہتے ہیں؟ سائل کو معنی بہنے والی چیز. جی ہاں، معذرت. اچھا، نقیضوں میں چھوڑ گیا ہوں. لا سیف اور لا صارم، ٹھیک ہے. پہلے آپ نے کہا کہ سیف کا دائرہ عام ہے، 2 تلواریں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لا سیف جب آپ کریں گے تو اس کے اندر ایک تلوار بھی نہیں آئے گی، ایک بھی نہیں آئے گی تلوار، فقط قلم آ جائے گی، کتاب اور پتھر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. لا سیف کے اندر فقط پتھر اس کے مقدم میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اگر آپ لا صارم کہتے ہیں تو اس کے حصے میں پتھر تو ہیں ہی صحیح، لیکن اس کے علاوہ تلوار بھی اس کے حصے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا لا صارم کا دائرہ کیا ہو جائے گا؟ وسیع ہو جائے گا کہ اس کے حصے میں تلوار تو آ رہی ہے کم از کم، لیکن لا صیف میں تو بالکل تلوار آ ہی نہیں رہی، سارے کے سارے پتھر آ رہے ہیں. اچھا، الٹ ہو جائے گا. یعنی نقیضوں کے درمیان نسبت کیا ہو جائے گی؟ عام خاص مطلق ہے لیکن بالعکس، یعنی لا سیف خاص ہو جائے گا اور لا صارم کیا ہے؟ عام ہو جائے گا. اچھا، الماء والماء، ماء کیا ہے؟ بہنے والی چیز، جسے ہم نہیں کہتے ٹھوس اور مایا، تو یہ وہی مایا ہے، بہنے والی چیز. اور ماء کیا ہے؟ پانی ہے. اچھا، ہر پانی کیا ہے؟ بہنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر بہنے والی چیز پانی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تیل، دودھ وغیرہ یہ چیزیں ہوں گی. تو ماء کا دائرہ کیا ہو گیا؟ وسیع ہو گیا. اور ماء کا دائرہ کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا. عام خاص مطلق ایسی. اچھا، اس کو المقرر شروانی نے کیا لکھا کہ ماء جو ہے وہ عام مطلق ہے، الماء، ہاں ٹھیک ہے، اور یہ اخص سے مطلق ہے ماء، ٹھیک ٹھیک. ہاں، ہر پانی آپ جب بھی آپ لے کر آئیں گے تو وہ سائل ہوگا، مایا ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا نکیزوں کے درمیان الٹ ہو جائے گا. لا مائے کیا ہے خاص ہو جائے گا, اس کا ایک ہی فرد بچے گا کہ جو ٹھوس ہے درخت اور پتھر بچیں گے. ٹھیک ہے. اور لا ماں کا کیا ہے دودھ وغیرہ بھی اس کے افراد میں آ جائے گا. پانی نہیں ہونا چاہیے, بہنے والی چیزیں جس کے اندر ہو سکتی. واضح ہوا. اچھا المشترک والمترادف یا المشترک پڑھ لیں, مشترک اور مترادف. دو قسموں کو ایک ہی ہے. ہاں مشترک میں معنی ایک ہے, لفظ کتنے ہیں؟ لفظ ایک ہے, معنی متعدد ہے. ہاں اور مترادف میں ترادف اور تباین میں متعدد ہے. ترادف میں لفظ زیادہ ہیں اور معنی ایک ہے. ٹھیک ہے. یعنی مشترک کیا ہے اصل میں کیا تھی, لفظ کی تین قسمیں تھیں بنیادی طور پہ, لفظ واحد, لفظ متعدد اور تیسرا کیا تھا مطلق لفظ. لفظ واحد کی 5 قسمیں بنائی تھی, مختص, مشترک, منقول, مرتجل, حقیقت و مجاز. اس میں سے کیا تھا مشترک تھا. اور لفظ متعدد کی 2 قسمیں بنائی تھی, مترادف اور متباین. ٹھیک ہے. تو پاس مشترک کس کی قسم بن رہی ہے لفظ واحد کی, اور مترادف کس کی قسم بن رہی ہے لفظ متعدد کی. لفظ واحد اور لفظ متعدد آپس میں کیا ہے, یہ وہ سوال ہوگا کہ قسیم آپس میں کیا ہوتے ہیں, ہمیشہ تباین رکھتے ہیں, آپس میں دخل اندازی نہیں کرتے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف, تو حرف اور فعل آپس میں کیا ہو گئے قسیم بن گئے. اسی طرح فعل اور اسم آپس میں کیا بن گئے قسیم بن گئے. تو قسیم ہمیشہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپس میں کیا رکھتے ہوں تباین رکھتے ہوں, کبھی آپس میں جمع نہ ہو سکتے ہوں. یعنی ایسی آپ مثال نہیں لا سکتے کہ جس سے آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ جناب علی حرف بھی ہے اور فعل بھی ہے, ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا. جو فعل اسم کے قریب ہوگا اسے بھی ناوی کیا کہہ دیتے ہیں, اسم فعل ہوگا, یہ اسم ہے, اسے بھی اسم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قسیم تو یہ نہیں ہے, قسیم ہے نا, مشترک جو ہے اس کا مقصد لفظ واحد ہے. ہاں ترادف کا مقصد لفظ متعدد ہے تو قسیم ہو گئے نا آپس میں. دونوں کے مقصد الگ یعنی اوپر مقسم آپس میں قسیم ہے نا. ٹھیک ہے. مقسم آپس میں کیا بن رہا ہے قسیم بن رہا ہے. قسیم کی پھر جو آگے قسمیں نکلیں گی وہ بھی آپس میں متباین ہوں گی. یعنی ہم یوں کہیں کہ اوپر ہم نے کیا رکھا تھا کلمہ رکھا تھا, نیچے کیا رکھا اسم اور فعل. اسم اور فعل آپس میں قسیم ہیں, تو اسم کی آگے جو قسمیں بنیں گی, اس میں فاعل, اس میں مفعول وغیرہ, وہ ساری فعل کی قسموں کے ساتھ کیا رکھیں گی تباین رکھیں گی. اسی طریقے سے مشترک کے جو اوپر مقسم ہے, مشترک کا مقسم کیا ہے لفظ واحد, مترادف کا مقسم کیا ہے لفظ متعدد. لفظ واحد اور لفظ متعدد خود لفظ کی کیا ہیں قسمیں ہیں, تو یہ دونوں آپس میں قسیم ہے, قسیم متباین ہوتے ہیں, تو ان کی جو آگے قسمیں ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی متباین ہوں گی. پر بس مترادف اور مشترک کیا بنیں گے متباین بنیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ مشترک ہی ہو ترادف بھی. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک لفظ آپ لے کر آ رہے ہیں, جبکہ مترادف میں آپ کو 2 لفظ لانے ہیں. جیسے ہی آپ 2 لفظ لیں گے مشترک کہے گا میں تو جا رہا ہوں, کیونکہ میں تو کیا تھی ایک لفظ کی قسم تھی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کہتے نہیں, آپ ٹھہرے ایک لفظ لے کر آتے ہیں, ایک لفظ لے کر آئیں گے تو ادھر سے مترادف بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ 2 لفظوں کو چاہتا ہے, یہ ایک لفظ کو چاہتا ہے, تو پھر کیسے آپ جمع کریں گے, کیونکہ ایک لفظ کو آپ کہیں کہ 2 بھی ہیں اور ایک بھی ہے, ایسا تو نہیں کہہ سکتے. 2 اور 1 کیا ہے, آپ نے 2 ضدوں کا جمع کرنا ہے. گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے 2 بھی ہیں اور 2 نہیں بھی ہیں, نکیزوں کو ہو سکتا ہے جمع کرنا. لیکن اس کے باوجود مقرر والے نے سے کیا لکھا جی عام خاص من وجہ کی نسبت ہے. ہاں وہ کیسے بنائیے واضح تباین ہے. عام خاص من وجہ میں تو کیا ہوتا ہے, کوئی ایسا لفظ دکھائیں جو ایک لفظ بھی ہو اور 2 لفظ بھی ہوں ایک ہی ٹائم پہ. کوئی ایسا لفظ ہے ہمارے پاس جس کو ایک لفظ بھی کہتے ہیں اور 2 لفظ بھی کہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جب کوئی نہیں ہے ایسا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مشترک اور مترادف کیا ہیں عام خاص من وجہ ہیں. اچھا یہ تباین ہو گئے, تو ان کی نقیضوں کے درمیان کیا ہوگا تباین جزئی ہوگا, اور اگر دیکھا جائے تو عام خاص من وجہ ہوگا. لا مشترک اور لا مترادف. لا مشترک میں کیا آ جائے گا جو مشترک نہیں ہونا چاہیے, چاہے مشترک نہیں ہونا چاہیے تو مترادف بھی اس کے اندر آ سکتا ہے, اور کیا آ سکتا ہے حقیقت اور مجاز آ سکتا ہے. اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ لا مترادف, اچھا ایک تو جمع کریں, ہاں پہلے جمع کریں معذرت, ایک ایسی چیز لے کر آئیں, ایسا لفظ لے کر آئیں کہ جو نہ لا مشترک ہو اور نہ کیا ہو لا مترادف ہو. ٹھیک ہے. تباین کیا مثال لے کر آ جائیں, 2 لفظ آپ لیں جن کے معنی کیا ہوں آپس میں الگ ہوں, قلم اور کتاب. قلم اور کتاب کیا ہیں, نہ یہ مشترک ہیں, ایک آپ لفظ قلم کو لیں, نہ یہ مشترک ہے, اسے لا مشترک بھی کہیں گے,
اور اسی طریقے سے اس کو لا مترادف بھی کہیں گے. ایک لفظ قلم لے کر آئیں. اچھا اب کیا ہے, ایک لفظ لے کر آئیں جو مشترک ہو لیکن مترادف نہ ہو. ٹھیک ہے, لفظ عین لے کر آئیں گے یہ مشترک ہے, اسے کیا کہیں گے, لا مترادف. لا مترادف تو کہیں گے لیکن اسے لا مشترک نہیں کہہ سکتے. ادھر سے آپ کیا لیں, مترادف لیں, انسان اور بشر لے کر آئیں گے تو اسے کیا کہیں گے, لا مشترک تو کہیں گے لیکن اسے لا مترادف کیا نہیں کہہ سکتے. لہذا مشترک اور مترادف آپس میں متباین ہیں لیکن ان کی نقیضیں کیا ہیں, عام خاص من وجہ بن رہی ہیں کہ جسے تباین جزئی کہتے ہیں. السواد والحلاوہ, ٹھیک ہے, سواد گرم کیا کہتے ہیں, سواد کالا, کالا اور میٹھا. عام خاص من وجہ ہے نسبت. کھجور کیا ہے, مورد اجتماع ہے, اور اسود ہو لیکن کڑوا ہو, حلوب نہ ہو. ٹھیک ہے, کالی چیز یعنی لک آپ لے لیں, ٹھیک ہے, جو ٹائر لے لیں جو کڑوا ہے, کالے رنگ کا ہے لیکن کڑوا ہے, میٹھا نہیں ہے. اگر کسی نے چکھا ہو تو, ٹائر نہیں ہوتے گاڑیوں کے, ٹھیک ہے, کافی لے لیں. ہاں اگر اسے کالا کہیں, بلیک کافی, ٹھیک ہے, کالے رنگ کی, جس سے آپ پتی کالی لے لیں. ٹھیک ہے, اتنا دور کیا جانا. کیا چیز, ہاں کالی مرچیں جو لے لیں, ہاں دانے فل حبہ اسود لے. اچھا جو چیز میٹھی ہو لیکن کیا وہ کالی نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ براؤن کلر کی کیا ہے, کھجور لے لیں. کیا چیز, میٹھی اور کالی نہ ہو, ہاں میٹھی اور کالی نہ ہو. کیا چیز, چینی لے لیں, چینی, ٹھیک ہے. بہرحال عام خاص من وجہ کی ہے. ان کی نقیضیں بنائیں لا سواد اور لا حلاوت, اس کے درمیان بھی کیا ہوگا, عام خاص من وجہ ہی ہوگا. اچھا النائم اور الجالس, اچھا نہیں, الاسود اور لو, یہ ضرب کی علامت کس کی ہوتی ہے, عام خاص من وجہ کی ہوتی ہے. سواد اور علاوہ دیکھ لیں اوپر والا. ہاں سواد اور, ہاں تباین لکھا ہے. اچھا یہ غلط لکھا ہے. سواد اور علاوہ مراد یہی ہوتی ہے ان کی. سواد جہاں بھی لکھا ہے بیاض, اس کی مراد کیا ہوتی ہے, اسود ہوتی ہے, ابیض ہوتی ہے. تبھی تو اعتراض کیا تھا ہم نے کہ اصل اسود لکھنا چاہیے. اچھا نائم اور جالس, یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ نائم بھی ہو اور جالس بھی ہو. 10 میں مجلس. اب بور قسم کے مجلس بننے والے مولوی صاحب ہوں تو کیا نائم اور جالس ایک ہی بندہ ہو جاتا ہے. اچھا نائم ہو لیکن جالس نہ ہو, بستر پہ جو سویا ہوا ہے. اچھا جالس ہو لیکن نائم نہ ہو, جیسا کہ ہم سب لوگ ہیں ابھی جالس ہیں, نائم نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ نسبت کیا بنے گی, عام خاص من وجہ کی بنے گی. ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت توازن جزئی بنے گی, اور وہ بھی کیا بنے گی, عام خاص من وجہ بنے گی. اللفظ والکلام, لفظ اور کلام میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے تو اس کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے. لفظ اسے کہتے ہیں کہ وہ جو صرف میر میں تعریف تھی, کہ جو مخارج سے ٹکرا کر نکلے اسے لفظ کہتے ہیں. ملفوظ یعنی جسے بولا جائے, کیونکہ انسان کے کیا مخارج ہیں, گلا ہے, زبان ہے, اس سے جو ٹکرا کے آواز نکل رہی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. ہم مخارج پہ اعتماد کرتے ہوئے نکلے. ٹھیک ہے, ویسے کوئی آواز ہے, تالی ماری ہے آپ نے, ٹھیک ہے, کوئی بندہ اوپر سے گرا ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو آواز پیدا ہو رہی ہے اسے لفظ نہیں کہتے. یا فرض کریں سیٹی کی جو آواز ہے اسے بھی لفظ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, وہ ایک ہوا نکل رہی ہے منہ سے. ٹھیک ہے, اچھا لفظ کیا ہو گیا, جو بھی الفاظ ہوں اسے لفظ کہتے ہیں, چاہے اس کا معنی ہو یا معنی اس کا نہ ہو. ٹھیک ہے, مستعمل ہو محمل ہو, وہ نہیں کہتے. لیکن کلام کیا ہوتا ہے, وہ لفظ کے جو کیا ہو لفظ سے مفید ہو, جس کا کوئی مطلب بھی ہو, کوئی معنی بھی ہو. ٹھیک ہے, بس اس کی نسبت کیا بننی چاہیے, عام خاص مطلق کی بننی چاہیے, کہ ہر کلام لفظ ہوگا. کلام کیا ہے, بغیر لفظ کے نہیں ہو سکتا, لیکن ہر لفظ کلام بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. کبھی لفظ مستعمل ہوگا, کبھی لفظ کیا ہوگا, محمل ہوگا. پھر مستعمل کیا ہے, آگے پھر کلام بن سکے گا اس طریقے سے. ایک دفعہ کلام ہے ادھر لکھا ہوا ہے, لفظ نہیں ہے, لفظ نہیں ہے لکھا ہوا, لکھے ہوئے کلام تو وہ ہے نا, مثلا یہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے, کلام ہے لیکن لفظ نہیں ہے. اسے لفظ بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے لفظ, نہیں اسے کہتے ہیں وجود لفظی. جو کتابت ہے یہ شروع میں منطق میں بحث ہوئی تھی, شروع کے اندر بحث تھی,
کہ جب آپ بول رہے ہیں تو وہ لفظ کا کیا ہے وجود لفظی ہے، معنی کا ایک ہے، اور ایک جب لکھ رہے ہیں آپ تو اصل وجود کیا ہے لکھا ہوا وجود کتبی ہے، لیکن اسی کو وجود لفظی بھی مجازن کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کلام ہاں کلام ہے نا، ویسے تو جتنی بھی یہ لکھی ہوئی ہے ساری صوت ہے جس کو لکھا گیا ہے۔ اچھا اسے کلام نہیں کہتے؟ کلام کہتے ہیں، لکھا ہوا کلام ہو یا بول رہے ہوں ہر صورت میں کلام کہا جاتا ہے، ٹھیک، یعنی عرفی معنی میں آپ لے لیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کلام شاعر کا کلام لے لیں، اللہ تعالیٰ کا کلام لے لیں، لکھے ہوئے کو بھی کلام کہتے ہیں، جو بندہ بول رہا ہے اسے بھی کلام کہتے ہیں، ہر مفید بات کو کیا کہتے ہیں کلمہ اور کلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہر مفید بات کو کلمہ اور کلام کہتے ہیں، جبکہ جو لفظ ہے وہ مفید اور غیر مفید دونوں کو کہتے ہیں، تو لفظ کیا ہو جائے گا عام ہو جائے گا اور کلام کیا ہو جائے گا خاص ہو جائے گا۔ منواج نہیں بنا سکتے نا، کوئی ایسا آپ کلام لے کر آئیں جو لفظ کے بغیر ہو، آپ یہی مثال دے رہے ہیں کتابت کی، اس سے بھی کلام کہا جاتا ہے، اسے بھی کلام کہا جاتا ہے، ہاں لفظ تو نہیں کہا جاتا، اسے لفظ بھی کہا جاتا ہے کلام بھی کہا جاتا ہے، الفاظ بھی ہیں کلام بھی ہے۔ الفاظ تو تب بنے گا جب وہ مخارج میں آئے گا۔ ہاں یہ آپ ٹھیک ہے، الفاظ تب بنے گا جب مخارج پہ آئے گا، لیکن یہ اسی لفظ کا وجود ہے، ایک وجود اصلی ہے جو منہ سے نکل رہی آواز، یہ کتبی کیا ہے ایک وجود کتبی ہے، لفظ کے بہت سارے وجود ہیں، یہ وجود کتبی ہے اس کا، اس کو بھی لفظ کہا جاتا ہے۔ بہرحال دقت کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید کچھ اور بن جائے، لیکن عام طور پہ دیکھیں تو جو کتاب میں لکھے گئے ہیں انہیں بھی لفظ کہا جاتا ہے، اگرچہ لفظ کی تعریف یہ ہے کہ جو مخارج سے ٹکرا کرنے کے لیے فقط آواز پہ ہو، لیکن اسی آواز کا جو وجود کتبی ہے، وجود کتبی کے اعتبار سے اسے کیا کہتے ہیں لفظ ہی کہتے ہیں۔ لفظ اور کلام میں عام خاص مطلق کی نسبت بنے گی، نکیزوں کے درمیان عام خاص مطلق بالعکس ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد۔